مسلمانوں کے ہر دل عزیز لیڈر ترکی کے صدر طیب اردوغان نے وہ کر دکھایا جو ترکی تاریخ میں آج تک کسی صدر نے نہیں کیا۔ ترکی کے شہر استنبول کی تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ کو 86 سال بعد میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 86 سال بعد جب آیا صوفیہ کی تاریخی مسجد میں اذان کی صدائیں گونجی تو دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان اس جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے کھنچے چلے آئے۔ نماز جمعہ کے اس تاریخی مجمع میں سب سے انوکھی بات جو دیکھنے میں آئی اور جو پوری دنیا کے میڈیا نے کور کی وہ یہ تھی کہ جامع آیا صوفیہ میں امام نے تلوار ہاتھ میں تھام کر خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا تھا۔ انہوں نے تلوار تھامے خطبہ دیا جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیا ہے۔ اور آج اس منظر کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مسلمان ابھی بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اور ایمان کی طاقت جب غالب آتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نیچا نہیں دکھا سکتی۔ یہاں آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ جب اس تاریخی مسجد کو میوزیم سے دوبارہ مسجد تبدیل کرنے کا فیصلہ آیا تھا تو مسلم دشمن ملکوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن بہادر لیڈر ترکی کے صدر طیب اردوغان نے پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کا عندیہ دیا تھا، اور آج وہی ثابت ہو گیا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان جب اپنی پر آتے ہیں تو ان کے آگے کسی اور کی نہیں چلتی۔ بے شک محنت ایمان پر چلنے والوں کی اور فتح ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد دوبارہ نماز کی ادائیگی کی گئی ہے، جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہایت ہی خوشی کی بات ہے، اور اسی کے ساتھ آج سے ہمیشہ کے لیے پھر سے یہ مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ 10 جولائی کو ترکی کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ترک صدر طیب اردوغان نے کہا تھا کہ 24 جولائی سے آیا صوفیہ کو نماز کے لیے کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ 24 جولائی آتے ہی پوری مکمل تیاریوں کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی، اور اسی کے بعد اب یہ مسجد ہمیشہ کے لیے کھلی رہے گی انشاءاللہ۔ نماز سے قبل ترک صدر اردوغان نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ایرباش نے خطبہ جمعہ دیا۔ جمعے کی نماز کے لیے آیا صوفیہ میں ایک طویل پروگرام کا انعقاد ہوا۔ متعدد مشہور قرآن نے تقریباً 1 گھنٹے تک قرآن کی مختلف آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی۔ ترک صدر طیب اردوغان نے بھی پوری تقریب میں شرکت کی اور یہی نماز ادا کی۔ مکمل اہتمام کے ساتھ آیا صوفیہ میں نماز کی ادائیگی کی گئی۔ بڑی تعداد میں اہل ایمان وہاں نماز ادا کرنے پہنچ گئے تھے۔ مسجد کے باہر اور صحن میں بھی بڑی بھیڑ دیکھنے میں آئی۔ اس مناسبت سے مسجد کبیرہ آیا صوفیہ کے لیے ایک خصوصی سکہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 1953 میں قسطنطنیہ کے فتح کے بعد سلطان محمد الفاتح نے آیا صوفیہ کو خرید کر چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، تاہم 1935 میں کمال اتا ترک نے اس کی مذہبی حیثیت ختم کر کے میوزیم بنا دیا تھا۔ 2020 میں ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان نے دوبارہ اسے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں مشکلوں سے گھرے مسلمانوں کے لیے یہ ایک امید کی کرن ثابت ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پر ڈٹے رہنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ خطے کی بدلتی صورتحال سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہیں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔